بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے بس یہ سن لیجئے، خدا کی قسم پوری مجلس سنیے نہ سنیے مگر یہ سن لیجئے، یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، 8ویں کا نام، پھر 7ویں کا نام، پھر 6 کا نام، سارے معصوم ہیں۔ تو چونکہ اس میں سارے معصوم ہیں اس حدیث میں، تو امام احمد ابن حنبل جو امام ہیں انہوں نے پتا کیا کہا؟ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاق من، کہتے ہیں اگر اس حدیث کے سلسلے کو کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے، اس پہ میں خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا بھائی، اس لیے کہ کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل، کہ اگر اس حدیث کے سلسلے کو یعنی ان اماموں کے ناموں کو اگر کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو پاگل آدمی بھی بالکل صحیح و سالم ہو جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جن کے نام پاگلوں کو ٹھیک کر دیں ان کو ہذیان کیسے ہو؟ اما جب پیارے نبی کا نام مجنون کے اوپر دم کر دیا جائے تو مجنون بالکل ٹھیک ہو جائے، تو خود نبی کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے بھائی؟ ممکن ہے یہ؟ اور کہتے ہیں ایک شخص نے اس حدیث کو سونے سے لکھوایا بھی، ابو القاسم قنبری اس کا نام ہے، اس نے اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے کہا یہ حدیث میرے کفن میں اسی طرح رکھ دینا۔ ارے خدا کی قسم سن لیجئے، آج جواب مل رہا ہے آپ کو، اگر نام لے جانا بدعت ہوتا، اب سمجھ لیجئے ہماری تلقین میں 14 کے نام کیوں لکھے جاتے ہیں۔ ابو القاسم قنبری کہتا ہے میں نے حدیث کے سلسلے کو لکھوایا سونے سے، بیٹے کو وصیت کی میری قبر میں رکھ دینا، کہتے ہیں کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد قبر میں یہ سلسلہ رکھ دیا گیا، خواب میں رشتہ داروں نے دیکھا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کہا کچھ اور تو نہیں دیکھا مگر یہ جو حدیث ساتھ لے گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا کہ تو نے ان ناموں کا اتنا احترام کیا۔ اور یہ جو امام ہے جس سے سلسلۃ الذہب ہے، اس امام، اب یہاں سے مجلس سنیے بھائی، اس امام کا ایک لقب ہے جو عام اور خاص میں مشہور ہے، اور وہ ہے امام ضامن۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے سب مل کے، امام کون سا امام ہے؟ امام ضامن، 8واں امام، تاکہ بچے بھی، بیٹا جتنے آپ بیٹھے ہو اپنے ذہن میں یہ بات بسا کے جاؤ، ہمارا 8واں جو ہے چونکہ اس کا لقب ہے رؤوف، رؤوف یعنی مہربان، جو مہربان ہوگا وہی ضمانت لے گا، سخت آدمی ضمانت نہیں لیتا، رؤوف ہے تو مہربان ہے، مہربان ہے تو ضامن ہے، تو اس امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو، ہے نا، تو امام ضامن۔ اب یہاں سے ذرا مجلس کو تھوڑا سا میری گزارش ہے، اپنا مائنڈ بالکل کھول کے سنیے تاکہ ایک ہسٹریکل مجلس ہو اور آپ کو ایک تحفہ ملے مجلس کے بعد میں۔ وہ کیا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں ہرے کپڑے میں کچھ پیسہ رکھ کے ہمارے بازو پہ باندھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب۔ مگر اس پہ ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض سنیے کیا ہے، کہ یہ جو پیسہ بندھا ہے یہ بدعت ہے، اور یہ جو بازو پہ باندھتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اور کیوں بدعت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ پیسے کو امام ضامن کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہو بھی رہی ہے کچھ مسٹیک ہم سے، اپنی مسٹیک کو دور کرنے کا بہترین طریقہ مجلس ہے، چونکہ مجلس ایک کلاس ہے، کلاس کا کام ہے جہالت دور کرنا۔ پہلے تو میرے جوانوں جتنے بھی بیٹھے ہو اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لو اور دوسروں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو ہمارے ہرے کپڑے میں چند پیسے بندھے ہیں، ہم اس کو امام ضامن نہیں کہتے، امام ضامن تو 8واں ہے، یہ پیسہ تو اس سے منسوب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم امام ضامن بولتے ہیں تو دوسری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسے امام سمجھ رہے ہیں۔ اما بھائی ہم پیسے کو تو امام ویسے بھی نہیں سمجھتے، لیکن جن کے اماموں نے پیسے کو اہمیت دی ہوگی وہ پیسے کو اہمیت دیں گے، جن کے امام نے دنیا کو طلاق دی ہو۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بات، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں اور ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن ہمارے ہاتھ پہ ہرے کپڑے میں اکثر و بیشتر یہاں کچھ پیسے باندھ دیتے ہیں، تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ کم نہ باندھا کریں۔ یہ کوئی روایت میں وارد نہیں ہوا کہ 10 پیسے ہی باندھیں، کمال کی بات ہے بھائی، یہ تو میری سمجھ میں ایک صلوات پڑھے موقع، اس لیے کہ ہمارے یہاں آج کل یہ ہو گیا کہ کم میں خلوص بہت دکھاتے ہیں لوگ، اگر کہا جائے بس زیادہ، ارے بھائی نہیں خلوص سے تو چاہے کم بھی دے دیجئے، تو جب آپ خلوص سے کم دے رہے ہیں تو خلوص سے زیادہ کیوں نہیں دے پاتے؟ تو امام ضامن کا کوئی روایت میں یا آیت میں یا کسی امام سے یہ وارد نہیں ہے کہ 10 ہی روپے بندھیں گے، 100 بھی باندھ سکتے ہیں آپ، 50 بھی باندھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جتنی تمہاری زندگی قیمتی ہو اتنا باندھیے، 50 روپے باندھیے، 100 باندھیے، 200 روپے باندھ لیجئے، اگر بہت اچھا کمانے والا ہے تو 500 باندھ لے، تو کوئی شرط نہیں ہے کہ 11 پیسے
یا 10 پیسے ہی بندھیں گے؟ تو ایک جب یہ بندھیں تو یہ امام ضامن نہیں ہے، یہ تو امام کے نام کا ہم نے پیسہ باندھا ہے تاکہ اس پیسے کو دیکھیں امام یاد آئیں، سمجھ رہے؟ تو امام ضامن یہ پیسہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر امام ضامن یہ پیسہ ہے تو پھر تو دوسری قوم کا اعتراض صحیح ہے۔ نہیں، ہم امام ضامن جو ہے پیسے کو نہیں کہتے، پیسہ امام کے نام کر دیا مگر ضامن ہے 8واں، ہمارا 8واں امام ہمارا ضامن ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ پیسے باندھ دیے ہیں۔ اب اس کا مصرف بھی سن لیجئے، چونکہ یہ شریعت کا کوئی حکم تو ہے نہیں کہ بھائی جب آپ جائیں تو امام ضامن باندھیں، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا امام سے پیار ہے، یہ ہمارا امام سے تعلق ہے، تو اسی لیے یہ جو پیسہ ہے اس کا مصرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو کھولا اور کھولنے کے بعد 8ویں امام کی نیاز دلا دی، مگر تھوڑا سا چینج کر لیجئے، خود نہیں کھائیے، بہتر ہے غریب کھا لے۔ ہم نے رواج ایسا بنایا، امام ضامن کے اتنے اکٹھے کیے اور مٹھائی کا بہترین سا ڈبہ منگایا اور خود کھا لیا اور اپنے بچوں کو کھلا دی۔ میں یہ نہیں کہتا یہ صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ اما تم تو رئیس آدمی ہو، روز مٹھائی کھاتے ہو نا، آج اس امام ضامن کے پیسے کی کسی ایسے غریب کو کھلا دو جو قیمتی مٹھائی نہ کھا سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مصرف تو نظر و نیاز کا ہے کہ نیاز دلا دیجئے مگر کسی کو غریب کو کھلا دیجئے۔ اگر نظر بھی نہیں دینا چاہیں تو اس پیسے کو آپ کسی سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ رقم شرعی تو ہے نہیں کہ جس میں سادات غیر سادات کی شرط ہو۔ یہ پیسہ منسوب ہو گیا 8ویں امام سے، اب امام کا یہ پیسہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، تو 2 مصرف ہو گئے۔ تیسرا مصرف یہ ہے کہ امام ضامن کا پیسہ اکٹھا کر کے کسی شیعہ کے بچے کو دے دیجئے جس کے ماں باپ کے پاس فیس دینے کا پیسہ نہ ہو۔ خدا کی قسم امام ضامن سے تمہارے اگر ایک بچہ جہالت سے نکال کر عالم بن جائے تو تمہاری یہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے اور تمہاری وہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، نظر و نیاز کسی غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، ایک بچے کی فیس بھی بھر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مثلا کوئی پوچھتا ہے آپ سے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا اس کے آخرت کے یا ویسے فائدے تو آپ ذرا بعد میں سنیے گا، پہلے دنیاوی فائدہ سن لیجئے۔ میں نے کہا جیب قطروں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے،